جی میرا سوال یہ ہے، اللہ اپنا سیدھا سچا راستہ کیسے انسان کو دکھاتا ہے؟ یعنی اللہ ایشور کو پانے کا سچا راستہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کا دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جو اکیلا ہے، تنہا اکیلا، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، سارا جہان اس کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے سب اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی پیدا کی ہوئی چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے، وہ لافانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ کس کو دکھاتا ہے، ایشور کو پانے کا راستہ کیا ہے، اور اللہ کا دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے۔ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں۔ جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ سچائی صحیح سے سمجھ سکیں، اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی بات کو دھیان سے سنیں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ایک ہستی ہے، ایک طاقت ہے، ایک سب سے بڑی پاور ہے، ایک سب سے بڑی شکتی ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اب ہر چیز، یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اب اس نے وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، وہ جو ہے پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے کیسے پیدا کرتا ہے؟ کن، ہو جا، فیا کن، وہ چیز ہو گئی۔ جب اللہ کوئی کام کرنے پہ آتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، سمجھ لو ہو گئی۔ اب اس نے اپنی جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا، یعنی اس کے اندر اپنی رچنا کو بنایا۔ اب اس نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، کیونکہ وہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، تو اس نے کیوں پیدا کی ہے؟ تاکہ اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے، اس کے سامنے محتاجی دکھائے، اس کے سامنے روئے، اسے اپنا مالک جانے، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور جانے، بے بس جانے، اور اپنی بے بسی دکھا کر اس کی تعریف پر راضی ہو کر اسے راضی کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے حکم پہ چلے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب اس نے یہ کائنات بنائی اور اس میں انسانوں کو بسایا، انسانوں کے لیے دھرتی کو وسیع کر دیا، انسانوں کو دھرتی پر کھلم کھلا آسانی سے جینے کی شکتی دی، طاقت دی، اور جیو دھاریوں کے مقابلے میں انسانوں کو کپڑے دیے پہننے کے لیے، اور انسان کو عقل دی، اور سارا جہان بنایا انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو بنایا اپنی پوجا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بندے، اے انسان، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہٰذا تو میرے لیے ہے۔ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تو میرے حکموں پر چل کر میری عبادت کر کے مجھے راضی کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اچھا وہ ہے بھی ایک، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے۔ ہر انسان کی آتما جو اللہ کو مانتے ہیں، ہر انسان کی آتما ایک شکتی کو ہی پکارتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھکان میں وہ ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے۔ کبھی اپنے اوپر غور کرنا کہ آپ تھکان میں ایک مالک کو ہی پکارتے ہیں، چاہے آپ غلط نام سے پکارتے ہوں، آپ کو گیان نہ ہو، آپ نام کچھ اور لیتے ہوں، لیکن آپ 33 کروڑ کو نہیں پکارتے، ایک کو ہی پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مالک سب کا ایک، نام اس کے انیک ہیں، اور جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں۔ جب انسان کی جان پر بناتی ہے، جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی ایک کو ہی پکارتا ہے، جو انسان کی رچنا میں، انسان کی روح میں، فطرت میں، آتما میں ایک اللہ بسا ہوا ہے، وہ اسی کو پکارتا ہے۔
اب اس نے یہ کائنات بنائی اور انسانوں کو پیدا کیا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات دن انسانوں کو بھیج رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسی بنائی؟ یہ دنیا دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، آفتوں کا گھر، موت کا گھر، یعنی کھلی آنکھ سے اور صحیح عقل سے آپ سوچیں گے اور غور کریں گے تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کر دیا ہے دنیا میں، اور اپنی مرضی سے اس نے پیدا کیا ہے۔ ہماری جان بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اب زمین و آسمان کے بیچ اس نے قید کر دیا ہے ہمیں۔ اب یہاں پر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہمیں دکھ ملے، لیکن وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم نہیں چاہتے ہمیں تکلیف ملے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں غم ملے، پریشانی ملے، لیکن وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ ہم چاہتے کچھ اور ہیں اور کوئی اور ہمارے فیصلوں کو کاٹ دیتا ہے اور ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، تو لہٰذا تم مجھے راضی کرو، تم مجھے میری دنیا میں مرضی پوری کرو، پھر موت کے بعد میں تمہاری مرضی پوری کروں گا۔ دنیا میں جو تم چاہتے ہو میں اس کا الٹا کر دیتا ہوں۔ تم دنیا زندگی کو جو سمجھا زندگی پہ روتا ہے، انسان سکھ کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دکھوں میں گھیر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے۔ اب ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اب آ گئے ہیں تو ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں موت دے کر اٹھا لے گا، اور کتنے انسانوں کو روز اٹھاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں، غور کریں کہ یہ پوری کائنات بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس نے یہ دنیا ہمیں کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ تو اب جو ہے پوری کائنات بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی سوجھ بوجھ والا ہے، اسے سب کے دلوں کا حال پتہ ہے، کون کیسے حرکت کر رہا ہے، کس کی نیت کیا ہے، کس کی سوچ کیا ہے، یہ سب اللہ اندر کا حال جانتا ہے انسانوں کا۔ پھر اسی حساب سے اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے انسانوں کو۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دکھوں کا، بیماریوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، خطروں کا، موت کا گھر بنا دیا، اور انسان کو بالکل بیکار جیون دے دیا جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جس کے اگلے پل کا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ اب انسان کا امتحان لیا ہے کہ یہ سچائی پر غور کرتا ہے کہ نہیں۔ سچائی اور اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھ دیا، اور برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھ دی۔ سنسار کے اندر جتنی بھی اچھائی ہے، چاہے کسی بھی روپ میں ہو، سب اللہ تعالیٰ کی ہے، سنسار کے سچے مالک کی ہے، اور جتنی برائی ہے چاہے کسی بھی روپ میں ہو، سب شیطان کی ہے۔ اب اسی حساب سے ہماری رچنا بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور امتحان لیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کائنات کی حقیقت پہ غور کرتا ہے اور کون جیون کی سچائی پر غور کرتا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے، اور ہم انسانوں کو بنایا ہے اپنے لیے۔ جیون دے دیا ہے بالکل بیکار، جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، غموں سے بھرا ہوا ہے۔ اب انسان اس سچائی سے نگاہ ہٹا کر کے اور اس دنیا کے دھوکے میں لگتا ہے، مال کی دوڑ، دولت کی دوڑ، موہ مایا میں انسان لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ جو دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، مال کی دوڑ لگا رہا ہے، سچائی کو بھولا ہوا ہے، اللہ کو، اپنے مالک کو بھولا ہوا ہے، جیون کے مقصد کو نہیں جانتا، وہ کھیل تماشے میں کھیل رہا ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو جیون کا سمے دنیا میں لے کے آیا ہے، اس کھیل تماشے میں نہ کھیل، میری طرف دھیان لگا، جیون کی سچائی پر غور کر۔ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو تو مجھے راضی کر، اور پھر ہمیشہ کا جیون جنت میں حاصل کر۔ اب یہ جیون اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون دنیا میں سچائی پر غور کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون اللہ کی قدر کرتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، میں نے خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا میں اس کی کھوج کروں، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ جیون پریکشا ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، جو انسان اس دنیا میں کرے گا وہ موت کے بعد اسے بھرنا پڑے گا۔ تو اسی حساب سے ہم سمجھیں بات کو کہ جو دنیا میں اللہ کی قدر کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کر دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا ناشکری کرے۔ تو اب انسان جو احسان مانے گا وہ غور کرے گا کائنات کے اندر کہ یار میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو کرم کرنے کے لیے روز دن نکال دیتا ہے، یہ ساری چیزیں پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کھوج میں انسان شدھ بھاونا لے کر نکلے، محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سچائی دکھا دیتا ہے، پھر سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کو ہوش میں لے آتا ہے۔
اور جو انسان اللہ کی ناقدری کرتا ہے وہ دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، وہ دنیا کے چکر میں دنیا کی زندگی اچھی بنانے کے لیے دنیا میں مکاری، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، لوٹ مار کرنا، اور وہ دھوکے میں جو ہے کھیلتا ہے، شیطان کے راستے میں بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے والا اللہ کی سچی راہ کو نہیں پاتا ہے۔ اب دیکھو، غور کرنے کی بات ہے کہ کائنات کی ساری ویوستھا کس نے سنبھال رکھی ہے؟ جو ہمیں اصل جو مالک ہے کائنات کا، جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اس نے اس کائنات کی ویوستھا سنبھال رکھی ہے۔ دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو رات کو سمیٹ لیتا ہے، ہماری روحوں کو سوتے میں سمیٹ لیتا ہے، اور پھر تمہیں اسی دنیا میں واپس کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ زندگی کا سمے پورا کیا جائے، کیونکہ امتحان چل رہا ہے نا۔ اب دیکھو، جس دنیا کو ہم سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا کی زندگی کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے رات دن دوڑ لگا رہے ہیں، اس دنیا کی ساری ویوستھا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس نے سنبھال رکھی ہے۔ اگر وہ دن ہی نہ نکالے گا تو ہم کہاں سے کام کریں گے؟ ہیں؟ اگر رات ہی نہ کرے گا تو ہم کہاں سے آرام کریں گے؟ ہمارے جیون جینے کا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا۔ تو پھر دنیا کی حسرت ہمارے اندر کہاں سے رہے گی؟ دنیا کی حرص و حوث، لالچ، بھاگ دوڑ پھر کہاں سے رہے گی؟ اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے وہ اندھیرا ہے، اس میں روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روشنی کو، سورج کو روز لے کے آتا ہے، اور اگر سورج نہ آئے تو یہ کائنات کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے تو پوری کائنات میں جتنے بھی جیو دھاری ہے سب جم جائیں گے، سب برف بن جائیں گے جم کے۔ یہ کائنات ایک فریج بن جائے گی، اور اس میں جو کچھ ہے سب جم کے برف بن جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو جو ہمارا اصل مالک ہے، جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس نے اس کائنات کی ویوستھا سنبھال رکھی ہے۔ اگر وہ اس ویوستھا کو خراب کر دے گا، دن کے نکلنے کو، رات کے ہونے کو، ہواؤں کے چلنے کو، بارش کے برسنے کو، کھیتی کے ہونے کو، یہ تمام چیزیں چلا رہا ہے وہ، اگر اس کی ویوستھا وہ خراب کر دے گا تو پھر ہم جینے کا مزہ کیسے لیں گے؟ پھر دنیا میں ہم کیسے جئیں گے؟ اب آپ سمجھیے کہ اصل تعریف تو اس ہستی، اس مالک کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جو چھپ کر اس کائنات کو چلا رہا ہے، ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، جو ہمارا سچا مالک ہے، بنانے والا ہے۔ اب علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ انسان کی جو نیت ہے اور سوچ ہے اور سمجھ ہے، اس کو اس نے فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ باقی انسان کے سر کے بالوں پہ اللہ کا قبضہ۔ انسان نہیں چاہتا میرے بال بڑھ جائیں، مجھے کٹوانے پڑتے ہیں، لیکن اللہ بڑھا دیتا ہے۔ انسان نہیں چاہتا میرے ناخن بڑھیں، شریر تو انسان کا ہے نا، لیکن اللہ بڑھا دیتا ہے۔ انسان کے روئے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے اس نے یہ جیون دیا ہے، کون مجھے راضی کرتا ہے، کون مجھے ناراض کرتا ہے، کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ یہ کچھ سمے کا جیون دے دیا ہے، یہ جیون کھیل تماشا ہے، یہ جیون ایسا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اور ہمارا امتحان لیا ہے۔ جو قدر کر کے، اسے راضی کر کے مرے گا، وہ ہمیشہ جنت کا جیون، ہمیشہ کا جیون پائے گا، اور جو ناقدری کر کے، دھرتی پہ ظلم جاستی کر کے مرے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو اصل اس کائنات کا مالک ہے، جو چھپا ہوا ہے اور کائنات کو چلا رہا ہے، ساری تعریف تو اس کے لیے ہے نا، وہ ہمارا مالک ہے۔ اب یہ گندے پانی کے قطرے سے بنا انسان، ویریے سے بنا انسان، اگر یہ اپنا اہنکار، گھمنڈ دکھائے گا اور اللہ کی قدر نہیں کرے گا، اس کا گیان حاصل نہیں کرے گا، تو اللہ اس کو سچائی نہیں دکھائے گا، اور یہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ دنیا کو بنانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دو چیزیں ملا کر یہ دنیا بنائی ہے، اچھائی برائی، سچ جھوٹ، ایمانداری بے ایمانی، ایمان والا بغیر ایمان والا۔ ہاں، ایمان والوں اور بغیر ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، سچ پر چلنے والے اور جھوٹ پر چلنے والے، اچھائی پر چلنے والے اور برائی پر چلنے والے، اسی سسٹم سے یہ دنیا چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہر چیز کا بنایا ہے اس نے جوڑا ہے، ہاں، اچھائی برائی کا جوڑا، زمین آسمان کا جوڑا، اس دنیا کا جوڑا موت کے بعد کا جیون ہے، جنت اور جہنم کا جوڑا ہے۔ ہاں، یہ دنیا بنا دی، اب اس دنیا پھر قیامت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، پھر اس دنیا کا جوڑا دوسری دنیا ہے جہاں سب کا فیصلہ ہوگا، حشر کا میدان جسے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں فیصلے کے بعد پھر بھی جوڑا ہے، جنت اور جہنم کا جوڑا۔ جو اچھے بن کے مرے وہ ہمیشہ کا جیون پائیں گے، اور جو برے بن کے مرے وہ نرک کی آگ میں جائیں گے، تو وہ بھی جوڑا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں اور غور کریں تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ بنائی، یہ کائنات بنائی، کچھ سمے کے لیے ہمیں یہاں نقلی جیون دیا، اور پھر نقلی جیون دے کر ہمارا امتحان لیا، پھر اصلی جیون ملے گا اس جیون کے بیس پر۔
اب سوال یہ ہے کہ یہ کائنات ایسے چپ چاپ کیوں چل رہی ہے جیسے کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ جو اندھیرے میں لوگ ڈوبے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، ایسے کیوں چل رہی ہے؟ تو یاد رکھیں ایسے اس لیے چل رہی ہے کہ وہ انسانوں کی پریکچھا لے رہا ہے تاکہ وہ اچھے اور برے انسان کو چھانٹ سکے، تاکہ کائنات کا چلانے والا بنانے والا انسانوں کو چھانٹ سکے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ سکے، اچھے اور برے کو چھانٹ سکے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے والے ہیں، اپنے مالک کی ناقدری کرنے والے ہیں، وہ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، اس کائنات کا مالک کوئی نہیں ہے۔ تو یار اتنا تو غور کرے کم سے کم انسان کہ آٹومیٹک سسٹم کبھی تو خراب ہوگا ہیں؟ یہ کائنات برسوں سے چلی آ رہی ہے، چلتی چلی آ رہی ہے، کبھی اس میں خرابی آئی؟ دن نکلنے میں، رات کے ہونے میں، ہواؤں کے چلنے میں ہیں کبھی خرابی آئی؟ تو اس لیے ہم غور کریں کہ ہمارا ایک مالک ہے جس کو راضی کرنے کے لیے جیون ملا ہے۔ اگر ہم اسے راضی کر کے مر گئے تو یہ کائنات سب اسی کی ہے۔ اس نے پھر اصلی جیون ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، جو جنت کا جیون ہے۔ وہ دنیا ایک الگ ہے جہاں موت نہ ہوگی، جہاں بڑھاپا نہ ہوگا، ہمیشہ انسان جوان رہے گا، انسان کی ہر اچھا وہاں پہ پوری ہوگی۔ جنت کے شوق اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس دنیا میں انسان لے کے آیا ہے، اس دنیا کو دکھوں کا گھر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان یہاں جنت کے شوق پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جیون کو بکھیرتا رہتا ہے، دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے، اسے اشارہ کرتا رہتا ہے خاموش قدرت سے کہ میرے بندے مجھے راضی کر کے آ، دنیا میں تو میری مرضی پوری کر، میں جنت میں پھر تیری مرضی پوری کروں گا۔ تو بھئی یہاں ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہاں ہماری جان کا مالک ہے، جب چاہے گا ہمیں دنیا سے اٹھا لے گا، سب کچھ چھڑوا دے گا۔ اس لیے میرے بھائی عقل، بہترین عقل وہی ہے جو اپنے سچے مالک کو پہچان لے، جیون کا مقصد جان لے۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہے جو آسمان سے آئی ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی اپنے سچے مالک کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی قدر کرے گا، اس کو انعام دے گا، اور جو اپنے مالک کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں سزا دے گا۔ آج ہم مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہیں، لوگ اللہ کی سچے راستے سے محروم ہیں، ہدایت سے خالی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اب دیکھیے آپ قرآن کو بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، نماز کو بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دین پہ بنا سمجھے چل رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کے نہیں۔ اگر اللہ کی قدر کریں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، نماز کو سمجھ کے پڑھیں کہ میرا مالک قرآن میں مجھے کیا حکم دے رہا ہے، میں اپنے مالک کے حکموں پہ چلوں، اسے راضی کروں۔ تو مالک کی قدر کریں تو اس کے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، نماز کو سمجھ کے پڑھیں۔ جیون کے وقت کو برباد کر رہے ہیں، جیون کا سمے ہر انسان لے کے آیا ہے، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی قدر کرتے ہیں، دنیا کی قدر کرتے ہیں۔ جبھی تو یہ ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی کام بنا سمجھے نہیں کرتے ہیں، بنا سوجھ بوجھ کے نہیں کرتے، اور اللہ کے دین پہ بنا سمجھے چلتے ہیں، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ دنیا کی قدر اور اللہ کی ناقدری۔ تو جو اللہ کی ناقدری کرے گا وہ ہدایت سے خالی رہے گا۔ جب تک اللہ کسی کو سچا راستہ نہیں دکھائے گا اس کو ایمان نصیب نہیں ہو پائے گا، یاد رکھیں۔ اور جس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا وہ گمراہ ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ موت کے بعد ناکام ہوگا۔ اب بغیر ایمان کے نماز پڑھیں گے، بغیر ایمان کے جو بھی عمل کریں گے اللہ اسے قبول تھوڑی کرے گا۔ پہلے ہم اپنی آستھا کو ٹھیک کریں، اپنے مالک کی کھوج کریں، اس کی صحیح توحید کو پہچانیں، اپنا یقین ٹھیک کریں، اللہ کے لیے تکلیف اٹھائیں، اللہ کی کھوج کریں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ زیادہ تر مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی مسلمان تھے، باپ دادا بھی مسلمان تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، بس یہ رسم ہے خالی۔ میرے بھائی جب تک اپنی فکر سے، اپنی لگن سے کہ میرا مالک کون ہے، مجھے اس نے کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، دل سے جو ہے اللہ کی کھوج نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، اور اللہ کے لیے محنت نہ کریں، اس کے قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے ان کو نہ سمجھیں، تو بھائی بغیر سمجھے کے عمل تو بیکار ہیں۔ آپ سجدے کرتے رہو جب تک ہوش و حواس کے سجدے نہ ہوں کہ میں کل پرسوں کو اللہ تعالیٰ مجھے مٹی ملانے والا ہے، میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ارے یار اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے، اور تمہارے نزدیک بہت بڑی ویلو دنیا کی۔
تو پھر بتاؤ تم اللہ کی مرضی پہ کہاں رہے؟ اللہ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ منمانی والا دین ہے، اصل میں یہ اللہ کی مرضی والا دین نہیں ہے۔ جو اللہ کی مرضی پہ چل کے جائے گا وہی تو کامیابی پائے گا، اور جو اپنی مرضی پہ چل کے جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب دین کے نام پہ فرقے بنا لیے اور سب اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، سچائی کبھی قید نہیں ہوتی، ہاں یاد رکھیں، اللہ جب ایک ہے اس کا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، یاد رکھیں۔ اس سچے راستے کو کوئی قید نہیں کر سکتا، یاد رکھیں، اسے کوئی فرقے میں نہیں بانٹ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا سچا راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو دل سے شدھ بھاونا لے کر اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کے لیے جان مال اپنا سب کچھ لٹا دے گا، اللہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا اور اس کو ایمان نصیب کر دے گا۔ اب لوگوں نے فرقے بنا لیے، اور جو جس فرقے میں ہے وہ اپنے فرقے میں مگن ہے، وہ اس سے آگے کچھ بڑھنا نہیں چاہتا، اس سے آگے کچھ سننا نہیں چاہتا۔ اپنی منمانی کا دین لوگوں نے بنا رکھا ہے، اسی پہ چل رہے ہیں، اسی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ تو بھئی کیا ہے، منمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے، دنیا میں چھانٹ ہو رہی ہے لوگوں کی، کون منمانی کرتا ہے اور کون میری مرضی پہ آتا ہے، کون میرے لیے کوشش کرتا ہے، میری دی ہوئی طاقت سے میرے لیے محنت کرتا ہے، میری کھوج کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کی محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ اب جو جس فرقے میں ہے وہ اسی میں مگن ہے، وہ سچائی سننے کو تیار نہیں، حق بات سننے کو تیار نہیں۔ جو جس دھرم میں ہے بس اسی میں مگن ہے۔ کم سے کم آدمی یہ تو غور کرے، میں سچائی کی کھوج تو کروں، سچائی ہے کیا، مجھے کس نے جیون دیا ہے، کیوں جیون دیا، اس کی پہچان کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ انسان سوجھ بوجھ سے کم سچائی کی کھوج تو کرے، جبھی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، سچا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کی نیت کیا ہے۔ جو دل سے سچی نیت لے کر اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کو ایمان نصیب فرما دیتا ہے۔ اور جو چاہتا ہی نہیں ہے، جو اپنی منمانی پہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راہ کیوں دکھائے گا بھائی؟ جو دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، کیا اندھا ہے انسان کو دکھتا نہیں ہے کیا کہ میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، میں جلدی سے جلدی اللہ اپنے مالک کو راضی کروں، ایمان کی تیاری کروں، کیا انسان کو دکھ نہیں رہا؟ انسان جانتا نہیں ہے، سب دکھ رہا ہے۔ لیکن جو انسان دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہو، جو کھیل تماشا کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو موت پہ، اس کھیل تماشے میں لگا ہوا ہو، اللہ کی ناقدری کر رہا ہو، اللہ کی کھوج نہ کر رہا ہو، اللہ کے لیے کوشش نہ کر رہا ہو، اللہ کے لیے محنت نہ کر رہا ہو، اس کو ایمان کیوں ملے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ قدر کرنے والے اور ناقدری کرنے والے چھٹ جائیں، کھرے اور کھوٹے چھٹ جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، اس کی دی ہوئی طاقت اس کے لیے لگائے گا، اس کو راضی کرنے کے لیے لگائے گا، اس کی کھوج میں لگائے گا، وہی تو ایمان پائے گا، اور جو ایمان پائے گا جنت کی نعمتیں وہی پائے گا مرنے کے بعد۔ جو ناقدری کرے گا وہ کائے کو ایمان پائے گا؟ ناقدری کرنے والا مرنے کے بعد اللہ کی ایک ذرہ برابر نعمت پا نہیں سکتا۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں ظالموں کو بھی کھلا رہا ہے، کفر کرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، فرما بردار بندوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ لیکن دنیا امتحان کی جگہ ہے، وہ چھانٹ کر رہا ہے۔ یہاں اس نے جیون دیا وہی پالے گا، پیٹ اس نے لگایا وہی بھرے گا۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ بنائی ہے، اچھائی برائی سے ملا کر، اور انسان کی رچنا بنائی ہے تاکہ انسانوں کا پریکشا لی جائے، ٹیسٹ لیا جائے، اور موت کے بعد بھی پھر اللہ نے اپنے حساب سے ہی سزا تجویز کی ہے۔ سزا لوگوں کی سزا اور جزا کا سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نہیں۔ جو اللہ کو راضی کر کے مرے گا، اللہ نے اپنے حساب سے جزا کا سسٹم رکھا ہے، جنت ہمیشہ کا جیون اس کے لیے انعام رکھا ہے، جنت کا انعام جس میں مزے کا جیون ہوگا۔ اور جو انسان اللہ کی ناقدری کرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ہی اس کے لیے سزا کا سسٹم بنا کے رکھا ہے، جہنم کی آگ، نرک کی آگ۔ اب جیسا انسان کا جرم ویسا ہی جہنم میں سزا تجویز رکھی ہے، اللہ نے سزا جو ہے تیار کر رکھی ہے۔ اور جیسے نیک کرم، جیسے اچھے کرم، جیسے جو جتنا زیادہ اللہ کو راضی کرے گا، اس کے لیے ویسا ہی انعام جنتوں میں تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، لیکن یاد رکھیں، شرک کرنے والا، اللہ کا پارٹنر بنانے والا، اللہ کا شریک کرنے والا، اللہ کا ساجدار کرنے والا جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ جو شرک کر کے مر گیا، جس نے اللہ کا ادھیکار اللہ کو نہ دیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہاں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے ہمیں، تو اگر ہم نے اللہ کے جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو ہی مار دیا، ہم نے ختم کر دیا، اس مقصد کو پورا نہ کیا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کی، اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگا ہم نے، تو ہم اگر شرک کر کے انسان مرا تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جنت اس کے اوپر اللہ نے حرام کر دی ہے، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور دردناک سزا پائے گا۔
جب تک آنکھ کھل رہی ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے جانوروں کی طرح کھا لو پی لو، لیکن جس دن موت آئے گی اللہ کی ایک نعمت نہیں کھا سکے گا اور سزا کا حقدار بن جائے گا۔ تو بھئی اس کائنات کے سسٹم میں غور کر کے سچے مالک کی قدرت کو اس کائنات میں پہچانو اور زندگی کا مقصد سمجھو۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں سے کہ لوگوں ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھو، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آ جائیں، کیونکہ جیون ایک وقت کے لیے، ایک سمے تک کے لیے ملا ہے اور جیون یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان یہاں روز مر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے۔ اس لیے جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، جس مقصد کے لیے مالک نے جیون دیا ہے اس مقصد کو پورا کریں۔ تو یاد رکھیں، جو سوال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے، تو مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی قدر کرے گا اللہ کو راضی کر کے جائے گا، جو اللہ کی قدر کرے وہ موت کے بعد انعام پائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرے وہ موت کے بعد سزا پائے۔ یہ مقصد ہے کائنات بنانے کا، اور کائنات اسی تحت چل رہی ہے۔ یہاں دنیا میں لوگ اچھائی پہ بھی چل رہے ہیں، برائی پہ بھی چل رہے ہیں، اچھائی پہ چل کے بھی مر رہے ہیں اور برائی پہ چل کے بھی مر رہے ہیں۔ اب سوال کیا گیا، دوسرا سوال کیا گیا تھا کہ ایشور کو، اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ تو بھی اللہ کو پانے کا راستہ یہ ہے کہ تمہارے شریر کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقتیں، شکتیاں ہیں، اس طاقت کو اللہ کی کھوج میں لگاؤ، اس کا گیان حاصل کرو، شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر، پکش پات کی نیت سے نہیں، دھرم کی نفرت سے نہیں، ہر دھرم کا گیان حاصل کرو، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاؤ، وہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ جب تمہاری بھاونا شدھ ہوگی، سچی نیت ہوگی، تم تکلیف اٹھاؤ گے تو بے شک وہ جانتا ہے، وہ تمہیں سچا راستہ ضرور دکھائے گا۔ اور آج کے دور میں جب تم غور کرو گے، کھوج کرو گے سب دھرموں سے اس مالک کی، تو تمہیں پھر اسلام پر آنا پڑے گا، کیونکہ اسلام اس مالک کا سچا دھرم ہے جو ہر طرح کی برائی سے شدھ ہے، کوئی برائی کی ملاوٹ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور پھر آپ کا دل جو ہے نا ٹھک جائے گا۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول کی بات پر ایک ذرہ برابر شک نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ جب انسان عقل کی طاقت لگائے گا، اللہ کی کھوج میں محنت کرے گا، سب دھرموں کا گیان حاصل کرنے کے بعد لاسٹ میں جب اسلام پر آئے گا تو اسلام کو سچ سمجھے گا، وہ عقل کے دلائل سے، عقل کی دلیل سے اسلام پر اس کا دل پھر ٹھک جائے گا کہ ہاں سنسار کے سچے مالک کا یہی سچا قانون ہے، یہی سچا دھرم ہے، تو پھر وہ ذرہ برابر شک نہیں کرے گا۔ تو ثبوت کیا ہے کہ انسان محنت تو کرے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے سچائی کی کھوج تو کرے، سچائی کو سمجھنے کی محنت تو کرے، اللہ تعالیٰ پھر سچائی اس کو سمجھا دے گا کہ اسلام سچ ہے۔ تو اس طرح جب سمجھے گا تو اس کا ایمان مضبوط بنے گا۔ اسی کو کہا گیا کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک نہیں کرتے۔ تو اس لیے جب انسان کو عقل کی دلیل مل جائے گی، عقل سے سمجھ جائے گا کہ اسلام سچا دھرم ہے، تو پھر شک کیوں کرے گا وہ؟ پھر وہ دل سے چلے گا، پھر اسلام پر چلے گا۔ اور جب انسان جو ہے اسلام میں آ جائے گا تو پھر اسلام میں آنے کے بعد، اسلامک قانون کو فالو کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کو پالے گا، کیونکہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی کا گھیرا بنا دیا ہے، چھانٹ دیا ہے۔ اچھائی کو نام دے دیا ہے اسلام کا، اپنی اچھائی کو نام دے دیا ہے اسلام کا، اور شیطان کی برائی کو نام دے دیا ہے اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے سب اس میں برائی کی ملاوٹ ہے، تو وہ برائی کا دائرہ ہے۔ تو پہلے اللہ کی اچھائی کے دائرے میں تو انسان داخل ہو جائے، جب اس کے دائرے میں گھیرے میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس میں محنت کر کے اللہ کو پالے گا۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ تو دیکھیے، ہدایت اور گمراہی کا معاملہ اللہ کے ڈر اور نڈر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہدایت اور گمراہی، اللہ کا سچا راستہ اور گمراہی کا معاملہ اللہ کے ڈر اور نڈر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ڈر اور نڈر اسی بیس پر انسان کا امتحان رکھا ہے کہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے جو چھپا ہوا ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں، اس نے اپنی مخلوق پیدا کر دی۔ اب قرآن مجید میں آیت ہے کہ تم اندھے گونگے بہروں کو نہیں سنا سکتے قرآن کی سچائی، تم ان کو سنا سکتے ہو جو ڈر جائیں اللہ سے اور قرآن کی بات کو مان لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈر جائے گا وہی اللہ کی بات کو سمجھے گا اور سنے گا۔ ڈرنا، یہ ڈر کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے،
تمہاری آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، انسان محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک مالک کا ایک رعب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، میری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا مجھے اٹھا لے گا۔ اس کے باوجود بھی انسان نہ ڈرے اللہ سے اور منمانی کرے، دھرتی پر فساد پھیلائے، ناشکری کرے، برائی پر چلے، ایشوری رچنا کے خلاف چلے، اور وہ اللہ کی سچائی جب اس کے سامنے آئے تو نہ ڈرے، الٹا چلے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، کچھ سمے کے لیے جیون دے دیا ہے، ان قریب تجھے اٹھانے والا ہے دنیا سے، پھر تو سزا کا حقدار ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کا پیغام پہنچے تو وہ ڈر جائے، اور ڈر کے سمجھ کے عقل سے اس کو مان لے کہ یہ میرے مالک کا سچا قانون ہے، میں اس پہ آ جاؤں، اپنے مالک کی پناہ میں آ جاؤں، شرن میں آ جاؤں، تبھی مجھے کامیابی ملے گی۔ تو اس دونوں کے بیس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ رکھا ہے، انسان کی گمراہی کا اور سچا راستہ دکھانے کا۔ یاد رکھیں، جو ڈر جائے گا، چونکہ یار ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں، جو سمجھدار ہوگا، جو ڈر جائے گا وہی تو سمجھدار ہے، وہ مالک کو آگے ڈر جائے گا، اس کے حکم پہ آ جائے گا، برائی سے بچے گا، پھر وہ کہ مالک موت کے بعد مجھ سے حساب لے گا، مجھے سزا دے گا اگر نہ ڈرا تو میں، اگر برائی سے نہ بچا تو میں۔ اور جو بیوقوف ہوگا وہ نڈر رہے گا، اور اللہ کے ڈر سے وہی لوگ نڈر رہتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان پانے والے ہیں موت کے بعد۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کیونکہ وہ اپنے اہنکار میں سچائی سے اندھے ہیں، وہ نہیں جانتے ہمارا مالک ہے، ان قریب موت دینے والا ہے، اور ہم نے اس کے حکم کو نہیں مانا تو ہمیں سزا دینے والا ہے، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے کچھ سمے کے بعد۔ دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو تعریف ساری اللہ کے لیے ہے، جو اس کی مخلوق اس سے ڈر جائے، یہی تو امتحان ہے، ڈر جائے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے، اس کو اپنا انعام دے گا، اور جو اہنکار دکھائے گھمنڈ میں، اس کو سزا دے گا۔ یہ بیس ہے ہدایت کا، سچا راستہ دکھانے کا اور گمراہی کا، اللہ کی طرف سے۔ ارے جو مر کے مٹی میں مل جائے وہ کبھی تعریف کے لائق ہوتا ہے بھلا؟ جو مٹی میں ملانے والا ہے، جو ہمیشہ زندہ قائم اور دائم ہے، جس کو کبھی موت نہ آئے گی، وہ ہے تعریف کے لائق، وہ ہمارا مالک ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو مار کر مٹی ملا دیتا ہے، مار کر مٹی میں ملا دینا۔ اللہ نے یہ سسٹم بالکل فائنل، کھرے اور کھوٹے کی چھانٹ کے لیے بنایا ہے، کہ جو نڈر ہوگا وہ کہے گا ارے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ اپنی منمانی کرتا پھرے گا دھرتی پہ، پھر وہ اللہ کے حکم پر ٹھیک سے نہیں، دل سے، ٹھیک سے اور دل سے اور اندرونی حصے سے نہیں چلے گا۔ ہاں، وہ دل سے ڈر کر سچائی پر چلے گا ہی نہیں۔ یہ موت کے بعد کھوٹا ثابت ہوگا، یہ امتحان جیون کی پریکشا میں یہ فیل ہو جائے گا موت کے بعد۔ اور جو اللہ سے ڈر کر اس کے پیغام کو مان لے گا اور اللہ کی کھوج میں لگ جائے گا، تکلیف اٹھائے گا، اللہ اسے روشنی میں لے آئے گا۔ پھر وہ آخرت، موت کے بعد کے جیون پر دل سے یقین کر کے چپ چاپ اللہ سے ڈر کر، ہاں اندرونی حصے سے چپ چاپ اللہ سے ڈر کر اندرونی حصے سے برائی سے بچے گا۔ یہ موت کے بعد کھرا ثابت ہوگا، یہ اس امتحان کی پریکشا میں پاس ہو جائے گا، اور یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انعام پائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہدایت اور گمراہی، ایمان اور بغیر ایمان کا بیس، دار و مدار اللہ تعالیٰ نے ڈر اور نڈر پر رکھا ہے، کیونکہ ہر طرح کی حقیقت میں، سچائی میں تعریفوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ اپنا دکھا دے گا، اور جو ناحق اپنی تعریف دکھائے، گندے پانی قطرے سے بنا ہوا انسان دھرتی پر ناحق اپنی تعریف دکھائے اور اکڑے ہیں، ناحق اپنی تعریف دکھائے، اللہ اس کی عقل خراب کر دے گا، اللہ اس کو سچا راستہ نہیں دکھائے گا، ہوش میں نہیں لائے گا۔ جانتا ہر آدمی ہے کہ مرنا ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرا ایک مالک ہے جو مجھ سے حساب لے گا، لیکن وہ دنیا کے نشے میں مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں خود اپنا مالک ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی بیس پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، کہ جھکنے والے جنت میں ہوں گے اور اکڑنے والے جہنم میں جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے سامنے جھک گیا، ڈر گیا، اس کے حکم پہ آ گیا،
جھکنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کا انعام پائیں گے، اور اکڑنے والے لوگ جہنم کی آگ میں سزا پائیں گے۔ سب یہاں موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں بھائی، سب آگے پیچھے یہاں سے جانے والے ہیں۔ سارا جہان فانی ہے، مرنا مٹنے والا، سب مرنے مٹنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کو موت دے کے اٹھانے والا ہے، اور روز دیکھ رہے ہیں، روز مر رہے ہیں لوگ، یہاں سے سب جانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان بناؤ، محنت کرو، کھوج کرو، ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک ویڈیو کر کے ساری ویڈیو دیکھو، جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آؤ، کیونکہ جیون ہر روز موت کی طرف کو دوڑ رہا ہے۔ جو ایمان لے کے مرا وہ تو کامیاب ہے، اور جو ایمان سے رہ گیا وہ تباہ اور برباد ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو میری آتما ہے، جو میری جو آواز آپ سن رہے ہیں، یہ میری آتما ہے، اور جو میرا شریر ہے یہ دکھ رہا ہے۔ تو یہ شریر تو مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا، لیکن میری آتما جو ہے یہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو ہم غور کریں، اللہ کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، جلدی سے جلدی اللہ کی کھوج کریں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ غرض جب وہ ان کے پاس